نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد بابری چوک کراچی میں تشریف فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت سردار آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی محمد شاہد زمان الطاہری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو جو صفا و مروہ اس کے جو چکر ہے، صفا سے مروہ ایک چکر ہوتا ہے یا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تو ایک چکر مکمل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب عمرہ کرتے ہیں، عمرہ میں پہلے طواف ہوتا ہے، پھر سعی کرتے ہیں۔ سعی کے متعلق ان کا سوال ہے۔ جی اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہنچیں گے، اور مروہ سے واپسی جب صفا پہنچیں گے تو اب ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہوگا۔ جیسے طواف کرتے ہیں کہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور وہیں پر آ کر ختم ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ سعی میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سعی میں جو 7 چکر ہیں وہ یہ ہے کہ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا، پھر مروہ سے واپسی صفا تک آئیں گے، پھر ایک چکر مکمل ہو جائے گا، تو یوں اس کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ یعنی صفا سے شروع کریں گے اور یہ مروہ پر جا کر جو 7 چکر ہیں یہ اختتام پذیر ہوں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ محمد ماجد حسین، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، اگر کوئی انسان جس کے پاس حرام کا مال بھی ہے حلال کا بھی ہے اور وہ اس سے کاروبار کرتا ہے، کچھ عرصے بعد 1 سال 2 سال 4 سال بعد اس کو احساس ہوتا ہے، تو اب وہ جو حرام کا مال ہے جتنا پیسہ اس وقت شامل کیا تھا وہی پیسہ نکالنا ہوگا یا جتنا عرصہ پرافٹ لیتے رہے سب میں سے حصہ نکالنا ہوگا؟ اس کی ذرا وضاحت کر۔ جی حضور۔ اولاً جو شرعی حکم ہے، انہوں نے کہا کہ حرام کا پیسہ کسی کے پاس موجود تھا، اب اس نے اس پیسے سے کاروبار کر لیا، اپنے کاروبار میں لگا لیا۔ جی جی، حرام حلال دونوں۔ حرام حلال دونوں کا پیسہ جو تھا مکس تھا، وہ اس نے لگا لیا، اب وہ حرام کا پیسہ بھی تھا۔ اولاً جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے، حرام کا پیسہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک میں تو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ ملکیت خبیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک میں ملکیت ہی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی سے رشوت لی، کسی کا مال چوری کیا، اس میں تو ملکیت ہی حاصل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح عقود فاسدہ کے ذریعے جو رقم حاصل کی جاتی ہے، جیسے سود وغیرہ ہے یا دیگر عقود فاسدہ ہیں، ان سے جو رقم حاصل کی جاتی ہے ان میں ملکیت حاصل ہو جاتی ہے اور ملکیت خبیث ہوتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں مالک کو لوٹانے کا حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو پہلی صورت ہے یعنی رشوت ہے، چوری ہے، اس طرح کے مال کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اولاً ہی جس سے چھینا ہے، جس کا چوری کیا ہے،
جس سے رشوت لی ہے، اولاً یہی حکم ہوتا ہے کہ اسی شخص تک یہ رقم پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس شخص تک یہ رقم نہ پہنچا سکا تو مثال کے طور پر وہ ملا نہیں، وہ نہیں ملتا تو اس کے ورثاء تک پہنچائے، ان کے ورثاء تک پہنچائے۔ اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو اب اس کو حکم ہوتا ہے کہ یہ شرعی فقیر پر تصدق کر دے، یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے ٹھیک ہے، اس کو دے دے، صدقہ کر دے، اور صدقے کا جو ثواب ہوگا ظاہر ہے جس شخص کی اصل کی رقم ہے اسی کے لیے ہوگا، یہ ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں کرے گا۔ جیسے عام طور پر ہم اپنے پیسوں میں سے رقم دے دیتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، تو یہ وہ والی صورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ شرعی حکم یہ ہے کہ یہ اس رقم کو صدقہ کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو رشوت اور چوری وغیرہ کی رقم کا حکم ہے۔ باقی عقود فاسدہ کے ذریعے رقم لی، کسی کو پیسے دیے تھے اس سے سود وصول کیا، یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اس کو اولاً ہی دو طرح کا حکم ہوتا ہے، چاہے تو اس شخص کو واپس کر دے، چاہے تو اس رقم کو صدقہ کر دے، دونوں ہی طرح سے یہ کر سکتا ہے۔ اگر اس شخص کو ہی واپس کرنا چاہتا ہے، مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ یہ شرعی فقیر کو دے دے۔ اور اگر اس کو معلوم بھی ہے کہ فلاں شخص سے لیے تھے تو اس صورت میں اس کو یہ اجازت ہے کہ چاہے اس شخص کو دے دے، چاہے یہ صدقہ کر دے۔ اولاً تو حرام مال جو دو طرح کے ہیں ان کا اولاً شرعی حکم یہ ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ جو مال اس کے پاس حرام رکھا ہوا تھا وہ بھی، اور جو حلال کا پیسہ تھا وہ بھی، دونوں ملا کر اس نے کاروبار کیا۔ کاروبار کر کے اگر وہ لاکھ روپیہ تھا، 2 لاکھ 4 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب ان کا سوال ہے کہ اب اگر اسی اولین جو حکم تھا اس پر عمل کرنا چاہے، جی جی، یعنی رقم مالک تک پہنچانا چاہے یا رقم کو صدقہ کرنا چاہے، تو اب کتنی رقم یہ صدقہ کرے گا یا مالک تک پہنچائے گا؟ تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ جو نفع اس نے حاصل کر لیا ہے اب وہ نفع تو اسی کا کہلائے گا، اچھا ٹھیک ہے، نفع اسی کا کہلائے گا۔ بقیہ جو اصل رقم جس سے لی تھی، چوری کی تھی، رشوت لی تھی، یا عقود فاسدہ کے ذریعے حاصل کی تھی، اتنی ہی رقم ان کو واپس لوٹا دے۔ ٹھیک ہے، اور بہتر یہی ہے، جیسے ایک شخص کے ذہن میں ایک بات بھی آئی کہ ٹھیک ہے حلال کا پیسہ بھی تھا، حرام کا بھی تھا، دونوں سے ہی میں نے کمائی کی ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے صدقہ کرنا چاہے وہ کر دے، مگر جو شرعی حکم ہے وہ اسی رقم کے اوپر رہے گا جو ابتدا میں اس کے پاس حرام کی رقم موجود تھی، وہی واپس کرے گا یا وہی صدقہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، توبہ تو کرنی ہوگی بہر صورت اس کو، ظاہر ہے بہر صورت چھینا توبہ ہے، تو چوری کرنی کیا ہوگی، ہے۔ جس سے چھینا ہے، چوری کیا ہے، رشوت لی ہے، سود کا کاروبار کیا ہے، ٹھیک ہے، یا لین دین کے معاملے کے اندر، خرید و فروخت کے معاملے کے اندر عقود فاسدہ کی ہیں، ان سب سے توبہ تو کرنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شرعی حکم پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ ایک اور کال چلائی۔ میرا نام عامر علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا پچھلی دنوں میں نا میری فیملی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس میں میری بیٹی کو چوٹیں لگی تھی تو کافی تکلیف تھی، تو میں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ ٹھیک ہوگی تو میں پورا قرآن پاک پڑھوں گا ایک دن میں۔ کچھ ایسا ہو نہیں رہا کہ میں قرآن پاک پڑھ پاؤں، تو اس کا کیا حل ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یہ حضرت بڑی مشکل منت مان لی انہوں نے، کیا منت ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھیں، اولاً منت تو یہ نہیں ہے، یعنی اچھا، شرعی منت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، انہوں نے منت مانی کہ اگر ایکسیڈنٹ میں جس کو چوٹیں لگی ہیں وہ اگر ٹھیک ہو جائے بچی، تو یہ ایک قرآن مجید ختم کریں گے، اور کریں گے بھی ایک دن میں۔ تو یہ شرعی منت نہیں ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کریں، مگر ایک دن میں نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دن میں جب یہ پڑھیں گے تو یہ ٹھیک پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ شرعی منت نہیں ہے۔ شرعی منت کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے اس کی جنس میں سے کسی چیز کا واجب ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز کی منت مان لیتے ہیں، روزے کی منت مان لیتے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، ان کی منت مان سکتے ہیں، تلاوت قرآن کی منت نہیں مانی جا سکتی۔ پھر یہاں انہوں نے جو ایک بات کی ہے کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں ایک دن میں قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل کی تلاوت کروں گا، یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگوں کو کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہے۔ بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں بہت سارے افراد کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید وہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید ہم ختم کر لیں، جی،
اور اس کوشش میں وہ صبح شام لگے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، مگر اس کوشش میں اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک سے پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آتا بھی ہے تو بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹھیک سے پڑھنا آتا ہے، لیکن جلدی کی وجہ مگر سے جب وہ سپیڈ پکڑتے ہیں، جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پورے رمضان میں 15 قرآن پاک پڑھ لوں، میں 10 پڑھ لوں اور پھر لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے 10 یا 15 قرآن پاک پڑھے تھے، اور بعضوں کو تو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ان کا بھی یہ طرز عمل ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں زیادہ قرآن پاک ختم کروں۔ ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا، اس نے رمضان مبارک میں 31 قرآن پاک ختم کیے، 31 قرآن پاک اس نے ختم کیے، اور ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا، یعنی سمجھایا بھی گیا کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پہلے اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح، ٹھیک پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی جب اس کو ٹھیک نہیں پڑھا جائے گا، بہتر انداز سے نہیں پڑھا جائے گا، تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس کو ٹھیک پڑھنا آتا ہے وہ بھی اپنی سپیڈ اتنی رکھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور جس کو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا، ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں نے 30 دنوں میں 30 قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ وہ کسی کے پاس بیٹھ جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا ہی قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک طرح سے پڑھ لے کہ جس کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، تو اس کے 30 یا 31 قرآن پاک ختم کرنے سے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صحیح، تو اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ لوگ عام طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے 10 قرآن پاک پڑھ لیے، میں نے 3 پڑھ لیے، میں نے 15 پڑھ لیے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا جو ہے اس کو اچھی طرح سے سیکھیں۔ جو قرآن مجید پڑھنے پر جو ثواب ملے گا وہ اسی صورت میں ملے گا جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ٹھیک طرح سے ہوگی۔ جو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے کا جو حدیث پاک میں ارشاد درست کی فرمایا، صورت ظاہر ہے یہ درست پڑھے گا تو جبھی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، درست نہ پڑھے گا تو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اور بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 3 حرف پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس بات کا ہر مسلمان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی نماز عاقل و بالغ شخص پر فرض ہے، اس میں تو قرآن پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک تو ہر مسلمان کو درست انداز میں سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فرائض واجبات کو بھی کم از کم پورا کر سکے، اور تلاوت قرآن پاک کی تو برکتیں ہی بہت زیادہ ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ بغیر سیکھے آپ کہتے ہو کہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو قرآن پاک مکمل کیا ہوا ہے، فلاں کے پاس گئے تھے، تو ضروری نہیں کہ آپ نے مکمل پڑھ لیا تو ٹھیک ہی پڑھا ہو۔ آپ کسی مستند قاری صاحب کو، یا پھر آپ جب اچھی تلاوت سنتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس طرح وہ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو ادا کر رہے ہیں، اس کے مخارج یعنی جو الفاظ کی ادائیگی کتنی صاف ستھری ہے اور جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے، کیا میری بھی ایسی ہے کہ نہیں؟ اور بہتر یہ کہ کسی اچھے قاری صاحب کو اپنی تلاوت سنا دیں، قرآن پاک پڑھ کر سنائیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ایسا فیصلہ آئے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی، اور تلاوت کے جو فوائد اور جو اس پہ ثواب کا کہا گیا ہے بظاہر وہ بھی ملنے کی امید نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ مختلف انداز سے دعوت اسلامی قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنے کے الحمدللہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ اسلامی بھائیوں کے لیے عموماً مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد، اور کئی جگہوں پر اس کے علاوہ بھی جو آسانی ہوتی ہے مدارس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے گھروں کے اندر مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں جہاں بھی علاقہ ہے اس کے حساب سے لوگوں کے جو آپس میں آسانی ہو مدرسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں آپ جا سکتے ہیں، یہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی، نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے علوم بھی، بہت سارے جو ضروری باتیں ہیں، دینی باتیں ہیں، وہ بھی الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے ہاں مدارس المدینہ بالغان مساجد میں یا گھروں میں اہتمام نہیں ہے
اور آپ دنیا کے کسی اور کونے میں رہتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ 12 گھنٹے کو مبیش الحمدللہ اس پر قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. آپ آن لائن بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے, اس میں اگر آپ کوشش کریں تو وہ بھی ایک سیکھنے کا انداز ہے کہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے مدنی قاعدہ کی اپلیکیشن نکالی ہوئی ہے. بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے اور آواز کے ساتھ وائس کے ساتھ وہ اپلیکیشن ہے. آپ جس حرف پر کلک کریں گے اس کی ادائیگی اس اپلیکیشن کے ذریعے قاری صاحب کی ریکارڈنگ ہے الحمدللہ وہ موجود ہے, آپ اس کے ذریعے بھی قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں. تو مختلف انداز ہیں, مختلف طریقے ہیں, جہاں آپ کو آسانی ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی میسر نہ ہو تو پھر بھی آپ کو سیکھنا, جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا وہ ضروری رہے گا, تو اس کو چاہیے کہ جیسے ممکن ہو قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھے اور اس کی تلاوت کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ہند گجرات جام نگر سے سبی عطار محمد ساجد عطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ادھار مال بیچنے پر پیسے لینا درست ہے؟ ادھار مال پر پیسے لینا, اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ایک چیز کہ جو نقد میں بیچی جاتی ہے وہ فرض کر لے 10 روپے کی ہے, اب اگر اسے ادھار پر فروخت کرتے ہیں تو وہی چیز 12 روپے کی 15 روپے کی دیتے ہیں. اگر یہ مراد ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسٹالمنٹ پر کاروبار کرنا, ایک چیز کی نقد قیمت کچھ اور ہے اور ادھار میں قیمت کچھ اور ہے. اگر اس کو یوں کیا جائے کہ دکاندار کے پاس یہ جب گاہک آئے, کسٹمر آئے اور دکاندار اس کو دونوں ریٹ بیان کر دے کہ اگر نقد لوگوں تو یہ 10 روپے کی ہے, اگر اس کو ادھار میں لیں گے تو 12 یا 15 روپے کی ہے, اور کسٹمر یہ کہے کہ میں نے آپ سے ادھار میں 15 روپے کے اندر یہ چیز خریدی, اگر تو یہ صورتحال ہے تو پھر تو جائز ہے, بشرطے کہ اس کے اندر کوئی ناجائز شرط نہ موجود ہو. ناجائز شرط سے مراد میری یہ ہے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اس طرح کے کاروبار کے اندر یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی قسط لیٹ کر دی, فرض کر لیں 10 ماہ مدت ٹھہری تھی تو آپ نے اس میں کوئی بھی قسط لیٹ کر دی, 10 ماہ کے اندر انسٹالمنٹ دینی تھی, تو آپ کو جرمانہ لگ جائے گا. اگر یہ شرط ہے تو تب ناجائز ہے. اگر ایگریمنٹ کے اندر یہ چیزیں داخل ہوگی تو یہ ایگریمنٹ ناجائز ہوگا, اور اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہوگی, صراحت کر دی جائے, واضح کر دیا جائے اور ایک جوازی صورت کے تحت یہ کاروبار کیا جائے تو شرعی طور پر یہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلا دیجیے مفتی ماجد صاحب کے لیے. طارق رضا طاری. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے بارے معلومات ملتی ہے یا پتہ ہے کہ وہ سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے, سود کا کام کرتا ہے, اس کے گھر سے کھانا پینا یا اس سے ادھار میں پیسے لینا کیسا, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, ان کا کام لوگ خود بھی لے دے رہے ہوتے, پتہ ہوتا ہے کہ اس کا معمولات ایسے ہی ہیں. کیا کہیں گے ایسے؟ دیکھیں, اولاً تو جو حکم شرعی ہے اخلاقی اعتبار سے وہ تو یہی ہے کہ ایسے شخص کو سمجھایا بھی جائے. ٹھیک ہے. اور ایسا شخص چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, وہ دعوت کرے, وہ بلائے, وہ کھانے کی دعوت کرے, کسی بھی طرح کی دعوت کرے, تو اخلاقی طور پر تو یہی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور اس کو منع کیا جائے کہ چونکہ آپ یہ کاروبار کرتے ہیں, سودی معاملات آپ کے ہیں, سودی لین دین کرتے ہیں, لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, پیسے لے کے لوگوں سے زائد رقم لیتے ہیں, اس وجہ سے ہم آپ کے ہاں نہیں آئیں گے. اولاً تو یہی ہونا چاہیے, اور مسلمان کا فرض بھی بنتا ہے, چاہے اب وہ آپ کا بھائی ہے, چاہے کوئی آپ کا دوسرا رشتہ ہے, وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے منع کریں, ہونا بھی یہی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, اگر چلے گئے اور اس کے ہاں سے کچھ کھا پی لیا تو کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا, تو اس پہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی صورت کے اندر حرام مال کسی کے پاس اگر موجود ہو تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ جو چیز وہ اس سے خریدتا ہے اس کے حرام ہونے کی ایک خاص صورت علماء نے بیان کی ہے. وہ خاص صورت یہ ہے کہ یہ حرام کے پیسے نکال کر دکاندار سے کہے کہ اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز دے دیں, ٹھیک ہے, اور وہ چیز دے دے اور یہ وہی حرام کی رقم اس کو دے دے. تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ جو چیز اس نے خریدی ہے وہ چیز بھی حرام ہی ہوگی. مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے اخلاقی طور پر تو یہی بنتا ہے, چاہے آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے, آپ کا دور کا رشتہ دار ہے, وہ آپ کو دعوت دیتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کاروبار درست نہیں ہے,
چاہے یہ سودی معاملات ہوں یا چاہے دیگر اس کا کوئی کاروبار ایسا ہو کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، معروف ہے، معلوم ہے، ناجائز کاروبار کرتا ہے، تو ایسے کو اولاً تو یوں ہی کرنا چاہیے کہ اس کی دعوت وغیرہ قبول نہ کی جائے، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ باقی اگر اس کے گھر پر گئے کچھ کھا پی لیا تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ بقیہ رہی دوسری بات قرض لینے والی، تو قرض لینے میں بھی یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قرض لینا تو نہیں چاہیے، اگر ضرورت پڑی کوئی اور دینے والا نہیں ہے، وہی دینے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے اگر قرض طلب کیا، اس نے اگر سود کی رقم، یعنی مثال کے طور پر کسی کو اس نے قرض دیا ہوا تھا، اس سے اس نے سود کی رقم وہ اس کو دے کر گیا اور وہی سود کی خالص رقم اس نے اس کو دی، وہی نوٹ اس کو دیے، تو یہ لینے کی اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ویسے اس سے طلب کرتا ہے اور اس نے اس کو نکال کے دے دیے، یہ بینک میں رکھے ہوئے، معلوم نہیں ہے جو نوٹ وہ اس کو دے رہا ہے وہ سود میں حاصل کیے ہوئے نوٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں قرض لینے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال بھی پوچھتے ہیں پیسوں سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی کا ادھار چکانا ہو یا کچھ اور ضروری چیز لینی دینی ہو تو ادھار تو لیا جاتا ہے، کیا کاروبار کرنے کے لیے بھی قرض لیا جا سکتا ہے، ادھار لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کاروبار کرنے کے لیے بھی قرض لینے کی شرعی طور پر اجازت تو ہے۔ سوال کرنا تو وہ ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی نے کسی سے سوال کیا کہ بھئی مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے دے دو، اور مطلب یہ ہے کہ وہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ قرض لینے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروبار کو شخص کر رہا ہوتا ہے وہ کاروبار 10 لاکھ روپے سے یہ کاروبار کرے گا تو اس کا گزر اوقات ہوگا، یعنی اتنی انویسٹ ہوگی تو گزر اوقات ہوگا، انویسٹ اس سے کم ہو جائے گی تو گزر اوقات بھی نہیں ہو سکے گا، کاروبار کے اخراجات بھی نہیں نکل سکیں گے، تو ایسی صورت میں لوگ پھر قرض وغیرہ کا سیٹ اپ کر کے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ سے کاروبار کریں گے تو ہی ان کا کام چلے گا، تو ایسی صورت میں قرض لینے کی تو اجازت ہے کہ یہ قرض لے لیں اور پھر قرض اپنا واپس کر دیں۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رقم موجود ہوتی ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور گزر اوقات بھی بالکل ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی کاروبار کو بڑھوتری دینے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے اب قرض وغیرہ لیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرض لے تو پھر بھی سکتے ہیں مگر اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ خام خواہ میں مقروض ہونا یہ درست بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ناصر میں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ پھر ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھنے کا کون سا وقت بہترین ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا جو بہترین وقت جو بیان کیا گیا ہے وہ صبح کا وقت ہے، کہ صبح کے وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، اور عمومی طور پر دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ پورے دن کے اندر جو انسان کو عمومی طور پر جو بہتر وقت مل جاتا ہے، پھر صبح جب اپنے کام پہ نکل جاتا ہے تو پھر اس کو وقت نہیں مل پاتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کو وقت نہیں مل پاتا، سارا دن کام میں رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے اس کو وقت نہیں مل پاتا، تو سب سے بہترین وقت جو ہے وہی ہے کہ صبح کی نماز پڑھے اور صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی تلاوت کر سکتا ہے معمول بنا لے، بے شک کم کی کا معمول بنا لے مگر روزانہ تلاوت کرے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائے گا۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عورت عمرہ کرنا چاہتی ہو، یہاں سے اس کے ساتھ جانے کے لیے محرم نہ ہو جبکہ محرم وہاں موجود ہو، کیا وہ سفر کر سکتی ہے؟ اس متعلق میری شرعی رہنمائی فرما دیں۔ شوہر پہلے سے وہاں کام کر رہا ہے، موجود ہے، عورت چلی جائے؟ دیکھیں عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورت 3 دن کی راہ بغیر شوہر یا محرم کے اگر وہ عورت جاتی ہے تو شرعی طور پر اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ ایسا کرے گی تو یہ گناہ گار ہوگی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جن عورتوں کے محرم ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتے، عمرہ کرنے کا ایک شوق بھی ہوتا ہے، تو وہ شوق میں جو ہے وہ یوں چلی جاتی ہیں، تو اگر ایسے جائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اب جب یہاں سے چلتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں تو اس طرح کے معاملات کر کے نہیں جانا چاہیے، اور ظاہر عمرہ کو فرض واجب تو ہے نہیں، تو اگر یہاں سے جانے کے لیے ساتھ محرم موجود نہیں، اگرچہ وہاں محرم موجود ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اکیلے جانا چاہتی ہے، کاروان والوں کے پاس جاتی ہے تو کاروان والے کسی نہ کسی کو اس کا بھائی یا ماموں یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں کاغذات کے اندر، اور یوں ان کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، اور اس کا گناہ تو اس کے سر پر پھر بھی رہے گا ہی
کہ فقط کہہ دینے سے، فقط نام لکھ دینے سے وہ شخص اس کا محرم نہیں بن جائے گا. اس کا جو سفر ہوگا وہ تو غیر محرم کے بغیر ہی ہوگا، محرم کے بغیر سفر کرے گی تو گناہ گار ہوگی. ٹھیک ہے جی. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال لیجیے. قربانی کا جو جانور جب اس کو قربانی کے لیے جاتا ہے، یہ اس کے لیے 2 سال کا جو ٹائم ہے، یہ قمری سال ہے یا شمسی سال ہوگا؟ جی یہاں پر ثاقب بھائی 2 چیزیں میں عرض کروں گا. انہوں نے کہا کہ قربانی کا جو بکرا ہے اس کے لیے 2 سال کا ٹائم طے ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے بکرے کے لیے کم از کم، بکرا ہو یا بکری، اس کے لیے 1 سال کا ٹائم طے ہے. اس سے کم نہ ہو. ہاں اس سے زائد ہو، 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 1.25 سال کا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور جو قربانی کی گائے ہے اس کے لیے 2 سال کا وقت ہے، بھینس ہے یا گائے ہے، اور 2 سال سے کم نہیں ہو سکتا، 2 سال سے زائد ہو سکتا ہے. اسی طرح جو اونٹ ہے اس کے لیے 5 سال کا وقت ہے، 5 سال سے کم نہیں، 5 سال سے زائد ہو سکتا ہے. اور یہ جو سال بیان کیے جاتے ہیں، اس سے مراد جو ان کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب کہ جو سال بیان کیے جاتے ہیں اس سے مراد قمری سال ہوتے ہیں، اسلامک سال، محرم، صفر، ربیع الاول. یہ اگر 12 ماہ کا ہو چکا ہے اس اعتبار سے تو اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائی مفتی صاحب کے لیے. مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا تھا کہ جمعے والے دن جو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اگر وہ بندہ مقیم ہے یا مسافر ہے، کیا وہ جماعت قائم کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ عرض کرنا تھا کہ کیا جمعے والے دن جو ہے نماز جمعہ سے پہلے، مثال وقت 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے یا 1 بجے ہوتا ہے، اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے اگر ڈیوٹی وغیرہ پہ جانا ہو؟ جی حضرت جمعے کے دن ظہر کی نماز کا پوچھ رہے ہیں اور جماعت. دیکھیں، اول تو یہ بات ذہن میں رکھی کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ ہی فرض ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے یا کوئی ایسا کہ جس کے اوپر کوئی شرعی عذر کی بنا پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، تو اب اگر یہ شخص گاؤں کے اندر ہے جہاں پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، تو وہاں پر تو اذان اور اقامت کے ساتھ یہ جماعت قائم کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جمعۃ المبارک کے دن جمعہ ہی فرض ہے، یعنی شہر میں رہتے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر انہیں جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر یہ شرعی عذر والے ہیں، جیسے مسافر، مریض یا کوئی اور شرعی عذر رکھنے والا شخص کہ جس کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی شہر میں رہتے ہوئے یہ نماز جمعہ سے پہلے ہو یا نماز جمعہ کے بعد ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اور بلکہ اس صورت کے اندر تو فقہ اسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر وہ مساجد کے جن کے اندر جمعے کی نماز ادا نہیں کی جاتی، ان کو جمعۃ المبارک کے دن بند رکھا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر لوگ آ کر نماز ظہر کی جماعت قائم کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پر اس کی بھی ممانعت ہوتی ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ ڈیوٹی پر جانا ہے اور نماز جمعہ بھی قائم نہیں ہوئی اور ہم اس سے پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر چلے جائیں، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز فرض ہے، تو وہ نماز ہی ادا کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیں، تو ان کو جمعے کی نماز ہی پڑھنی پڑے گی. ہاں یہ دیکھنے کہ جہاں پر ڈیوٹی پر یہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اگر نماز جمعۃ المبارک ان کو مل جاتی ہے تو وہاں پر جا کر یہ نماز جمعۃ المبارک پڑھیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، کیا اسلامی بہنیں نماز میں لوہے کی چوڑی یا پلاسٹک کی چوڑی یا کوئی کنگن دھاتو کا پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نماز ہو جائے گی یا سونے کا یا کانچ کی چوڑی پہن کر ہی نماز ہوگی؟ اس پر کچھ تفصیلی کلام فرما دے، جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی حضور تفصیلی کلام. چوڑی چاہے سونے چاندی کی ہو یا کانچ کی ہو یا کسی بھی دھات کی چوڑی ہو، وہ عورت کو پہننے کی شرعی طور پر اجازت ہے. ٹھیک ہے. جو آرٹیفیشل زیور ہے یا نقلی زیور ہے، جیسے پیتل کا ہے، اسی طرح لوہے کا ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو یہ زیور عورت کو پہننے کی شرعی طور پر اجازت ہے. جب اس کو شرعی طور پر یہ زیور پہننے کی اجازت ہے تو یہ پہن کر نماز کی ادائیگی کرے گی تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہر طرح کا زیور پہن سکتی. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے.
نماز پڑھتے ہوئے ایک سجدہ درست نہیں ہوا، جیسے نماز پڑھ رہے تھے سجدہ کیا، اب سجدے کی حالت میں جیسے کچھ چھالیہ کا دانہ ماتھے پر آ گیا تو سجدہ درست نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جی، چھالیہ گری پڑی ہے، کوئی کنکر پڑا ہے، وہ اب ماتھے اور زمین کے درمیان میں آ گیا، دباتا بھی ہے ماتھے کو، تو کیا کہیں گے، ہو گیا سجدہ؟ دیکھیں ایسی صورت میں حکم شرعی یہی ہے کہ جب سامنے کوئی چیز موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے ہٹا لے اور ہٹا کر سجدہ کر لے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے۔ میرا نام راشد ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں آئی برو بناتی ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جی، لڑکیوں کا آئی برو بنانا کیسا؟ دیکھیں آئی برو بنانا اگر تو خوبصورتی اور فیشن کے لیے ہے، ہمیں نوچنے ہیں یا نچوانے ہیں، کسی سے خود تراشنے ہیں یا کوئی اور تراشے گا، اور یہ سارے کام خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے ہیں، فیشن کے لیے ہیں، تب تو یہ ناجائز ہیں۔ اور ایسی عورتوں کی جو مذمت ہے وہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ جو گودنے والی ہیں، گدوانے والی ہیں، اور بالوں کو نوچنے والی ہیں یا نچوانے والی ہیں، اور خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے اپنے دانتوں کو کشادہ کرنے والی ہیں اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر بویں بہت زیادہ گھنی ہو جائیں، بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ بال آتے ہی بہت زیادہ ہیں، یا بال اس طرح کے ہو گئے کہ وہ سائڈوں پہ نکل جاتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اتنی کثرت سے ہو جاتے ہیں، تو ان کو تراش کر، ان کو کاٹ کر برابر کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے، اس صورت میں کہ جب یہ زیادہ ہو جائیں، گھنے ہو جائیں اور دیکھنے میں بہت برے لگیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیا تو یاد آ جائے بھی 4 پڑھنے، اگر کھڑے ہو کے پڑھنا نماز ہو جائے گی؟ جی، یاد آ گیا عصر کی نماز کا۔ جی، جیسے مثال کے طور پر 4 رکعت کی انہوں نے نیت کی، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت پر انہوں نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیر لیا۔ اب اگر انہوں نے کوئی کام خلاف نماز نہیں کیا تھا، اب ان کو فوراً یاد آ گیا، تو ابھی بھی ان کو اجازت ہے، اگرچہ یہ دونوں طرف سلام پھیر چکے ہیں، ابھی بھی ان کو اجازت ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں اور تیسری اور چوتھی رکعت کی ادائیگی کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، جو ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔